سر ملک کے اندر نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی ہلچل ہے، پوری قوم پریشان ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا مستقبل میں ملک کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں آئی صاحب آپ کا ہدایت کا کہ آپ لوگ آئے ہیں، اور یہ سوال جو آپ نے کیا یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج پاکستان میں تقریباً اسی سوال کے علاوہ کوئی سوال ہے ہی نہیں جو ہمارے لوگوں کے سامنے ہے۔ وقتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی لوگوں کو شاید کچھ پریشانیوں میں سے نکل آئیں گے، لیکن یہ سوچ بھی رکھنی چاہیے ان کو کہ کل پھر کیا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ کل یہ جو آج یہ جو کرنے والے ہیں کل یہی رو رہے ہوں، کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ آج جو آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے کل پھر وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے۔ جوڈیشری کا بھی میں بڑا واضح کہہ دوں کہ جوڈیشری کا بھی عمل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی نقصان دیتا۔ جوڈیشری کا جو عمل رہا ہے پچھلے 3-4 سال سے، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کو بڑا مرول تروڑ کر انہوں نے وہ کیا ہے۔ جیسے اب 63A لے لیں آپ، جس طرح اس کی تشریح بندیال صاحب کی اس نے کی، کیا کہتے ہیں، منیب نے، اسی منیب نے آئین کا بالکل وہ جو ہے آئین کا شکل ہی بدل دی تھی ان نے۔ تو ان کو تو کسی قانون کے تحت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تبدیلی لانے والے تو اسمبلی ہے، نہ کہ جج ہے۔ جج کو بھی جج کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ جج وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں نظر آئے کہ یہ جج ہے، انصاف پہ مبنی اپنا وہ کام کرے، نہ کہ کبھی وہ میرے لیے اسپیسیفک لا بنائے، کبھی آپ کے لیے بنائے، کبھی پی ٹی آئی کے لیے بنائے، کبھی نواز شریف اور زرداری کے لیے بنائے۔ یہ کس قسم کا وہ ہے آئین ہے کہ اس کا ناک کبھی اس طرف موڑ رہے ہیں، کبھی ہم اس کو اس طرف موڑ رہے ہیں، کبھی ہم اس کو، یہ حق تو اس کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے۔ تو اس حد تک میں بالکل یہ کرتا ہوں کہ جو 4 سال، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے میں آگے جاؤں گا ذرا ایک قدم۔ دیکھیں لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت سی قربانیاں لوگوں نے دی، اور اس قربانیوں میں ایک یہ بھی تھا واضح اس قربانی میں کہ جسٹس افتخار چودھری کو جب یہ لا رہے تھے عام لوگ اور وکلاء سڑکوں پہ نکلے، لوگوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، تو کیا یہ احتجاج اس لیے تھا کہ پھر چودھری صاحب اپنے منمانی فیصلے کریں، وزیر اعظم کو گھر بھیجے، بیٹے کے اوپر کیس آ جائے اس میں بحریہ میں، تو اس کے دفاع کے لیے ساری جوڈیشری کو داؤ پہ لگا دے؟ کیا یہ اس مقصد کے لیے لوگوں نے کیا تھا؟ کہ نہیں، اس میں مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو انصاف مل سکے، لوگوں کو موقع پہ انصاف مل سکے۔ میں آج پوچھتا ہوں کہ میرے 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے میرے کیس عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس عدالت سے تو اگر انصاف لوگوں کو ملتی تو اتنے قتل نہ ہوتے اس معاشرے میں، یہ قتل خود بخود ختم ہو جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری جوڈیشری ہے؟ بالکل ذمہ دار جوڈیشری ہے، 100% جوڈیشری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ کو میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ ایک کیس بنا لیں، اس پہ آپ سٹے لیتے رہیں، وہ آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی اس کو کہہ سکے، لائر کو اسی فرٹینٹی میں سے ہیں کہ ان کو یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ تو یہ کیس جو ہے یہ تو 3 مہینے کا کیس ہے، اس پہ تو ہم نے تقریباً کوئی یہ 6 سال لگا دیے ہیں۔ نواب صاحب، جوڈیشری سے تو عوام مایوس ہے، پی ٹی آئی سے مایوس ہے، اب مسلم لیگ نور اور پیپل پارٹی جو ہے بارش سے کورٹ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیپل پارٹی، اور اس کو تو میں واضح آپ کو ایک بات کہوں، عمران خان کو جو پذیرائی مل رہی ہے، ورنہ عمران خان نے بھی کوئی کمال نہیں کیا۔ 3 سال اس عوام کو اس نے بھی ایک بڑے مشکل اور تکالیف میں رکھا ہے، لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ بالکل تباہ کر دیے اس نے۔ لیکن لوگ آج بھی اس کے ساتھ صرف اس لیے ہیں کہ سامنے یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان نے لوگوں کو 20-25 سال خوار کیا ہوا ہے۔
نواز شریف اور زرداری، یہ دو چہرے ہٹا دیں اور کسی ایسے آدمی کو لے آئیں کہ جو غیر متنازع اور وہ لوگوں پہ وہ ہوتا ہو، اس کے دل میں غریبوں کے لیے وہ ہمدردی ہو، درد ہو. آپ دیکھیں گے لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. عمران خان دیکھیں اکثر ایسے حالاتوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہی حالات جو پیدا ہوئے ہیں اسی میں سے کسی نے نکلنا ہوگا. لیکن یہاں پہ تو بدقسمتی ہماری اس ملک میں یہ ہے کہ ابھی تک کوئی سیاسی آدمی تو پیدا ہی نہیں ہوا. سیاسی آدمی تو بدقسمتی سے ہمارے فوجی دوست بھائی یہی پیدا کرتے ہیں. کوئی عوام کے تھرو تو کوئی آدمی آیا ہی نہیں نا پاکستان میں. 58 سے آپ دیکھیں آج تک کون اپنے ایک ہی الیکشن ہوا تھا جو فیئر اسکوئر ہوا تھا، وہ 71 کا تھا. اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی الیکشن آپ بتا دیں کہ جو بغیر داندھی کے اس پاکستان میں ہوا ہو. میں کہوں گا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ایک بھی نہیں ہوا. یہی آپ کو میں صرف یاد دلاؤں گا، نواز شریف کو لانے والے کون ہیں؟ جنزیانی تھے. تو وہ کوئی پبلک میں سے اٹھ کے آیا تھا نواز شریف پبلک میں سے تو نہیں آیا. جب وہ پبلک میں سے آنا شروع ہوا پھینک دیا گیا باہر. عمران خان یہی جنرل باجوہ تھا، جنرل پاشا تھا، اور فرما رہے تھے کہ یہ ایک دنیا کا عظیم ترین آدمی ہے، بلکہ ارسطوٹل اس پہ کم ہے. دنیا کا جو کیا نام ہے معاشی جو ٹیم ہے دنیا کی، وہ سب تباہ ہے، بس یہ آدمی سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے. اور جب وہ آیا اس نے ساری تباہی پھیلائی. اب کہتے ہیں کہ اس کو وہ اب برا ہو گیا. ناصر اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو تمام ترخانیوں کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرے ذہن کے مطابق کچھ پیچھے ہٹنا ہوگا. میں ذرا واضح کر دوں اب یہ بات، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ پیچھے ہٹنا ہوگا. اور اگر یہی روشیں رہی جو ہماری روشیں ہیں آج، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اس ملک کی سلامیت کو ایک خطرہ پیدا ہوگا. کیونکہ ہم دل سے اور جان سے اس ملک کو چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں کے رہنے والی، ہماری عزت اس ملک سے ہے، ہماری رہن سہن اس ملک کے ساتھ ہے، ہماری زندگی اس ملک کے ساتھ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں، اور دوسرا یہ کہ کیا میں یہ ایک سوال ہے میرا ایک ذہن پہ اور بڑی مدتوں سے ہے، اور آپ کے وساطت سے میں پبلک کو بھی میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں؟ وہ مراکش سے لے کر اور آپ انڈونیشیا تک جائیں، آپ کو تمام اسلامی ملک نظر آئیں گے. کیا ان تمام میں یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے؟ نہیں ہے. آپ کے قریب آپ جاتے ہیں وہاں پہ، آپ کے قریب ہی یہ دبئی ہے، ابو دھابی ہے، اور یہ قطر ہے، کویت ہے. کیا ان کی معاشی حالت بری ہے؟ اگر وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں یہ جمہوریت، تو کیا لوگوں کا مجھ سے پوچھیں ان کا تمام وابستگی اس جمہوریت سے ہے جو یہ ناکام جمہوریت ہے؟ اس سے ہم نے ان کی قسمتیں باندھی ہوئی ہیں. اس جمہوریت سے تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آمریت ہو، لیکن اس میں غریب کو روٹی ملتی ہو، غریب کو سستا انصاف ملے، غریب کو کپڑا ملے، غریب کو رہن سہن کی زندگی ملے، غریب کو سستی بجلی ملے. غریب لوگوں کی تو یہ وہ ہیں ڈیمانڈ اور مشکلات ہیں. غریب آدمی کو تو یہ مشکلات نہیں ہے کہ کون جمہوری عمل سے کیا ہمیں ملا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، خاندانوں کو ہم نے وہ دیا، پروان چڑھایا. نواز شریف کو آپ لائے، اب اس کی بچی آ گئی ہے. اب اگر آپ اس سسٹم کو نہیں چینج کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کل مریم کہے گی میری بیٹی آئی، تو ہم ان کے بچوں کے نوکر رہیں، غلام ہوں گے. پھر ادھر سے زرداری صاحب کے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، پھر ان کا داماد زرداری صاحب، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو، پھر اس کے بعد آصفہ بھٹو. اب اس کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوگا، پھر ہمارے بچے ان کو وہ کرتے رہیں گے، کھلاتے رہیں گے. یہ خان عبدالغفار خان بہت عظیم آدمی تھا، بھٹو بڑا عظیم آدمی تھا،
پھر خان عبد الولی خان بہت بڑے قد والا شخصیت تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی اسفندیار ولی، اب کہتے ہیں امل ولی، اب امل ولی کے بعد شاید کسی اور ولی کا میں انتظار ہوگا. کیا ان پارٹیوں میں آج یہ وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ ان میں بندے کا بچہ نہیں ہے، تمام تباہ ہیں، تمام ذہن سے فارغ ہیں. صرف یہی جو ہیں یہ لوگ جو ہیں بڑے عاقل ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں. اور عقل اور سمجھدار آپ کیوں کہتے ہیں؟ اور اس لیے میں فوج سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کس حیثیت سے ان کو سمجھدار اور عاقل کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان نے بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکے کے ساتھ ان میں عقل آ گئی ہے. ان کا اور کیا اس ملک میں کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے کنٹریبیوشن پتہ ہے، جب بھی اس ملک میں کوئی مشکلات آتی ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں. کوئی امریکہ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھ جاتا ہے. پسرے تو ہم ہوتے ہیں، غریب آدمی پسرا ہوتا ہے. یہ تو مزے کر رہے ہوتے ہیں. اس اسمبلی کے اندر جو آج ان نے جو گند بٹھایا ہوا ہے، یہ کہاں کا وہ کیا نام ہے، یہ پبلک کے لوگ ہیں؟ یہ پبلک کے لوگ تو نہیں ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو اور یہ سسٹم تبدیل ہو. جب تک اس سسٹم میں سے اس کرپٹ مافیا کو، کرپٹ مافیا جو پارٹیاں ہیں ان کے کرپٹ لیڈرشپس، جب تک ان کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. آپ تو ایک دیکھیں، ہمیں پرستش اللہ کی کرنی ہے. ہمیں اللہ نے بنایا اور ہم نے جواب بھی اس کو دینا ہے. لیکن یہاں تو کچھ اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہاں تو پرستش شروع ہو گئی ہے، اس کی ایک خاندانوں کی پرستش ہو رہی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ غیر جمہوری عمل ہو، مارشاء اللہ لگی ہے، کچھ بھی ہو جائے، غریب کو روٹی، گھی، شکر، بجلی، گیس، اور اس کی زندگی میں اور اس کو روزگار ملے. کیا میں کہوں کہ اس میں دبئی میں یا اس میں کہنا میں جمہوریت نہیں ہے تو کیا لوگ وہاں نہیں پڑھ رہے؟ ہم سے خوش نہیں ہیں لوگ. میں ابھی آیا ہوں اس سے، رات کے میں تقریباً کوئی 11 بجے بھی سمندر کے کنارے پہ ہوتا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی چیز چھین لے. انصاف تو ہے نا. یہاں تو نہ انصاف ہے، نہ امن ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روزگار ہے، سوائے غربت کے اور سوائے چیخوں کے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر جو برائیاں ہیں اس کی ذمہ دار جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں جی، یہ والی جمہوریت جو آپ نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے، کہ نہ وہ جمہوریت ہے، نہ وہ جمہوریت ہے، نہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. کیونکہ جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوریت کے نام پہ آپ نے ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ لائی ہوئی ہے. اور آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، یہ جو سیاسی لوگ سارے ہیں یہ فری ہیں؟ سارے یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا کس جمہوریت کی بات ہے؟ تو پھر جب وہی کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو پھر، لیکن کوئی بلائی لائیں، کوئی بلائی لے آئے. اگر انہیں نے پھر کرنا ہے تو انہیں خود ہی آ کے صاف کریں اور ٹھیک کریں اور اچھا کریں اور لوگوں کو فائدہ دیں. جان چھڑائیں ان سے. اس کم سے کم یہ جو درمیان میں وہ کیا کہتے ہیں بروکرز آ گئے ہیں، عوام اور کیا نام ہے جو کرنے والے ہیں ان کے درمیان بروکرز آئے ہوئے ہیں. ان بروکرز کو نکال دیں، بروکرز کو نکال دیں کہ بھئی اس سے جان ہماری چھوٹے. غلط میں میری دعا ہے.